بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال نے تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر اپنی پہچان کرانے کے لیے بھیجا۔ اس میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام انبیاء اکرام علیہ السلام میں ایک جلیل القدر نبی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے آپ کے اوپر ایک کتاب بھی نازل کی انجیل کی شکل میں۔ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا کیا وہ اللہ رب العزت والجلال کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کا ایک قانون ہے، ایک قدرت ہے، اور ایک اللہ رب العزت والجلال کا طریقہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اللہ رب العزت والجلال نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ رب العزت والجلال نے والدین کے دونوں کے ملاپ کے ذریعے سے پیدا کیا۔ والد اور والدہ دونوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت والجلال نے اولاد عطا کی۔ لیکن انبیاء میں سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنی سنت یعنی اپنے طریقے کے برخلاف اپنی قدرت کے ذریعے سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں کے، بغیر باپ کے، اس لیے کہ وہی سب سے پہلے انسان ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے۔ تو ان دونوں کی پیدائش کے وقت اللہ رب العزت والجلال نے اپنی سنت کے برخلاف، اپنے طریقے کے برخلاف اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ بتلایا، اپنی قدرت کو لوگوں کے سامنے بتلایا ہے کہ میں اگر چاہوں تو اس طریقے سے بھی انسانوں کو، لوگوں کو دنیا کے اندر پیدا کر سکتا ہوں۔ یہ میری قدرت ہے، چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہوں جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، چاہے تو بغیر باپ اور ماں سے پیدا کر سکتا ہوں جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال اپنی قدرت بتائے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام، ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں انہوں نے نظر مان رکھی تھی، جب وہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے نظر مان رکھی تھی کہ اگر مجھے جو بھی یعنی میرے حمل میں جو بھی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب وہ ان کی ولادت ہو جائے گی تو میں اس کو اس گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یعنی اس گھر کا مطلب بیت المقدس یا قبلہ اول ہے۔ تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے اکثر انبیاء
کی جو ولادت ہوئی ہے، جو پیدا ہوئے ہیں، وہ یہی فلسطین کی سرزمین بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت والجلال نے بے شمار انبیاء کو پیدا کیا ہے اس علاقے میں، اور وہیں پر بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے علاقے موجود ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت مریم کی جو والدہ تھیں، ابھی حضرت مریم پیدا نہیں ہوئی، لیکن ان کی والدہ نے نظر مان لی کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اس کو اس گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور پھر جب ولادت ہوئی تو لڑکے کے بجائے لڑکی کی ولادت ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں پیش کر دیا حضرت مریم کو کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ نظر یہی مانی تھی کہ میں اپنی اولاد کو اس گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تو لہذا اللہ نے مجھے بیٹی دی، اس کو بھی میں وقف کر دوں۔ لیکن وہ اس طریقے سے نظر ماننا یہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات درست تھی، لیکن ہماری شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ حضرت مریم جو پیدا ہوئی، تو پھر اب ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ بیت المقدس کے جو امام تھے وہ حضرت مریم کے والد تھے، ان کا نام بھی عمران تھا، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن ابھی یہ بچی ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے یہ بھی بتلایا کہ جو تمہارے ذہن میں بچہ تھا، یعنی آپ اپنے ذہن میں جو سوچ رکھے تھے کہ بچہ ہوگا، اس بچے کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تو یہ جو پھر ہم نے تمہیں بچے کے بجائے لڑکی عطا کی، اور یہ لڑکی اس لڑکے سے زیادہ کیا ہے، بہتر، یعنی جو تم سوچ کر رکھے۔ اس کے بعد مریم، حضرت مریم کی والدہ نے ان کا نام مریم رکھا، اور پھر ان کو اللہ رب العزت والجلال کی حفاظت اور پناہ میں دے دیا۔ حضرت مریم کے سلسلے میں پھر یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ اس بچی کو کون اپنی کفالت میں رکھے گا، یہ بچی ہے، اس بچی کو کون اپنی کفالت میں رکھے گا۔ بہت سارے لوگوں کا اس کے اوپر جھگڑا شروع ہو گیا، ہر آدمی دعویٰ کرنے لگا کہ میں مریم کو اپنی کفالت میں رکھوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان دعوے داروں میں سے ایک تھے کہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں مریم کو اپنی کفالت میں رکھوں گا۔ اس کے بعد اب ان لوگوں کے درمیان چونکہ بحث اور یہ جو جھگڑا تھا یہ بڑھ رہا تھا، تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک شکل اختیار کی گئی قرعے کے ڈالنے کی، کہ قرعہ ڈالا جائے، اور جس کے نام پر مطلب جس کا قرعہ نکلے یہ لڑکی اس کی کفالت میں دے دی جائے گی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام پہلے سے ہی اپنی کفالت میں لینے کے دعوے دار تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ میں مریم کا خالو ہوں، اس لیے مریم میری کفالت میں دے دی جائے، مریم کی جو خالہ ہے وہ میری نکاح میں، تو میں مریم کی کفالت میں لوں گا اور اس کی تربیت میں کروں گا، وہ میری پرورش میں رہے گی۔ اس طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام نے پہلے یہ بات کہی تھی، لیکن دیگر احباب جو اس وقت موجود تھے ان لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر بالآخر قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ کیسا ڈالا گیا؟ قرعہ یہ ڈالا گیا کہ بہتے ہوئے پانی میں سب لوگ اپنے اپنے قلموں کو ڈالیں گے، پنوں کو ڈالیں گے، اور جس آدمی کا قلم پانی کی مخالف سمت دوڑنے لگے وہ آدمی کے نام قرعہ سمجھا جائے گا۔ اب اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ ایک نہر بہہ رہی کہ نہر کے کنارے پر کھڑے ہوئے چند لوگ اپنے اپنے قلموں کو، پینوں کو اس نہر میں ڈال دیں گے، اور جس آدمی کا قلم پانی کی مخالف سمت دوڑنا شروع کر دے یا وہ اپنا رخ جو ہے وہ بدل دے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی کا قرعہ نکلا ہے۔ تو بہرحال جن لوگوں نے مریم علیہ السلام کو اپنی تربیت میں لینے کا دعویٰ کیا تھا، سب لوگوں نے اپنے اپنے قلموں کو نہر میں ڈال دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی ڈالا، تو آپ کا قلم وہ سمت جس سمت میں انہوں نے چھوڑا تھا وہ مخالف سمت میں رخ اختیار کر لیا۔ تو بالآخر سب نے کہہ دیا کہ یہ لڑکی حضرت زکریا کے پرورش میں رہے گی، وہی اس کی کفالت کریں گے، وہی اس کی پرورش کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی پرورش میں رکھا،
اور انہوں نے حضرت مریم کو بیت المقدس کے پاس ایک محراب، ایک کمرہ تھا، اس میں لے جا کر رکھ دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس دروازے کے اوپر جب وہ باہر جاتے تو دروازے کو بند کر کے چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان پھلوں کو کھا رہی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ میں نے جس کمرے میں تمہیں بند کر کے گیا تھا اس کمرے کی جو چابی ہے وہ میرے پاس ہی ہے، میں نے خود وہ کمرہ میں ہی بند کرتا ہوں، میں ہی کھولتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی آدمی یہاں پر نہیں آ سکتا، تو پھر یہ پھل آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ رب العزت والجلال نے اس وقت حضرت مریم، یہ اللہ رب العزت والجلال کی اتنی مقبول بندی تھی کہ اللہ نے انہیں بے موسم کے پھل عطا کیے تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھ لیا تو وہ بھی فوراً اللہ رب العزت والجلال کی جانب متوجہ ہوئے اور دعا کرنے لگے کہ اب تک حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، بہت عمر کو پہنچ چکے تھے، اور اس وقت انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا کر دیجیے، نیک صالح اولاد مجھے دے دیجیے۔ جب حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھلوں کو حضرت زکریا نے دیکھا تو پھر وہ اللہ رب العزت والجلال سے دعا کی کہ اللہ آپ بغیر موسم کے پھل جب مریم کو دے سکتے ہیں تو میری عمر تو اب ہو چکی ہے، اولاد کے دینے کی، اولاد ہونے کی عمر آدمی کی عمر ہوتی ہے، اسی عمر میں آدمی کو اولاد ہوتی ہے، لیکن اب وہ نہ میری عمر رہی نہ میری بیوی کی وہ عمر رہی کہ جس میں اولاد ہو سکے، اب میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت والجلال نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ رب العزت والجلال نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی شکل میں اولاد عطا فرمائی، اور اللہ نے خود ان بیٹے کا نام رکھا یحییٰ، اللہ رب العزت والجلال نے خود نام تجویز کیا، ایسا نہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی طرف سے نام رکھا، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے نام بتلایا کہ ہم نے اس بچے کا نام یحییٰ رکھا ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی آگے جا کر بڑے جلیل القدر نبی بنے، تو قرآن مجید میں ساری تفصیلات ملتی ہے کہ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے علامت پوچھی کہ میں کیسے یہ سمجھوں کہ میری بیوی کو حمل ٹھہر گیا ہے، کیسے سمجھوں یہ بات میں؟ تو اللہ رب العزت والجلال نے اس کی بھی علامت بتلائی کہ 3 دن تک تم کسی سے بات چیت نہیں کر سکو گے، 3 دن تک تم صرف اپنے ہاتھ پیر تو ہلا سکتے ہو لیکن کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ ایسے اگر تم 3 دن دیکھ رہے ہو تو یہ سمجھ جانا کہ اب آپ کی اہلیہ جو ہے وہ امید سے آپ کے گھر ولادت ہونے والی ہے، تو اس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال نے حضرت زکریا علیہ السلام کو علامات بھی بتلا دی۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کی قدرت کے واقعات ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اولاد کا دینا یا اولاد کا ہونا یہ سب اللہ رب العزت والجلال کی قدرت سے ہی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت والجلال نے تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بتلائی ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال جس کو چاہتے ہیں نرینہ اولاد دیتے ہیں، بیٹے کی شکل میں اولاد دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹی کی شکل میں اولاد دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹا اور بیٹی دو بھی دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ بانجھ رکھ دیتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت والجلال کی قدرت ہے۔ تو اگر ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو یہ انسان کی، اس میں انسان کا کوئی کیا ہے وجہ نہیں ہے انسان کی، بس یہ اللہ رب العزت والجلال کی مرضی ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں، اللہ نے خود فرمایا کہ ہم اسے اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے اس کو اولاد نہیں دیتے۔ تو اس لیے بہت سارے ہم معاشرے کے اندر یہ بات دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر آدمی کو اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں کا چکر لگاتے ہیں کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے،
اللہ رب العزت والجلال سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے رہنا چاہیے۔ کہ ہم جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ پڑھے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر ہو چکی تھی، ان کے اہلیہ کی بھی عمر ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ادھر ادھر کہیں بھی چکر نہیں لگائے، بلکہ اس وقت بھی وہ اللہ کی ذات سے ہی امید رکھے ہوئے تھے کہ اس عمر میں بھی اگر مجھے اولاد دیں گے تو وہ اللہ ہی دیں گے، اللہ ہی اولاد دیں گے۔ حالانکہ ان کی بیوی خود بات ہو چکی ہے، اولاد جننے کے قابل نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود امید ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے۔ تو ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اگر کسی بھی معاشرے میں کوئی ایسے فرد ہیں کہ جن کی عمر بہت بڑھ گئی تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات سے ہی، اگر اولاد کی خواہش ہے تو اللہ کی ذات سے ہی امید رکھنا چاہیے کہ مجھے اس عمر میں بھی اگر اولاد ملے گی تو وہ اللہ رب العزت والجلال کی عطا ہی سے ملے گی، اللہ کے دینے سے ہی ملے گی۔ اور یہ بھی بات معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر کہ لڑکیاں شادی کے بعد جب ان کے پاس اولاد نہیں ہوتی تو سسرالوں کے اندر ان کے اوپر بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے اس لڑکی کو بھی کوئی پریشان کرنا نہیں بنتا، اس لیے کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں بھی کوئی اولاد کا پیدا کرنا یا اس کے بعد کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پیدا کر سکے۔ ہاں، انسان اسباب اختیار کر سکتا ہے جو اللہ نے بتایا ہے، لیکن اس میں کوئی قصور نہیں ہے اگر اس کی اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے۔ تو یہ اس وقت جو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بتلایا جا رہا، تو اس کے ضمن میں ایک بات یاد آ گئی، اس لیے میں نے بات عرض کر دی کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا ہے سب اللہ رب العزت والجلال ہی کی طرف سے ہونا۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت عمر کے جس مرحلے میں بھی ہو اللہ رب العزت والجلال کی ذات سے امید رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں، لیکن آپ کو جو اولاد ہوئی صرف اور صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد ہوئی۔ اس کے بعد کسی اور زوجہ سے آپ کو اولاد نہیں، ایک باندی تھے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا، لیکن اس کے علاوہ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کم عمر، تمام امہات المؤمنین میں، تمام ازواج مطہرات میں سب سے کم عمر تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا اگر انسان کے اختیار میں ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی کام کرتے تھے، لیکن آپ نے کوئی ایسی چیز اختیار نہیں کی، بلکہ اس کو اللہ رب العزت والجلال کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا کہ اگر اللہ چاہے تو اولاد دیں، اگر اللہ نہ چاہے تو اولاد نہ دیں، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو اس لیے ہمیں خود اپنے تعلق سے بھی یا کسی کے بھی تعلق سے بھی ذہن میں یہ بات ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اصل مقصود تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی، اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے فرشتوں کو بھیج کر ان کو بھی ایک لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دی۔ تو حضرت مریم پریشان ہو گئی کہ آج تک مجھے تو کسی آدمی نے نہیں چھوا، کوئی آدمی میرے کو آج تک نہیں چھوا، تو میرے پاس کیسے اولاد ہو سکتی ہے، مجھے کوئی میرے گھر میں کوئی اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے، وہ پریشان ہو گئی۔ لیکن حضرت مریم کو فرشتوں نے ہی بتلایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت والجلال آپ سے لڑکے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اولاد دینا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت والجلال کی مرضی، تو یہ اللہ رب العزت والجلال کی قدرت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے قدرت کی نشانی کے طور پر پیدا کیا ہے۔ تو ہرگز ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے تو جیسے نصارہ عیسائی لوگ جیسے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، نعوذ باللہ، یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے جو آپ بغیر باپ کے پیدا کیے، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، اس لیے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ الفاظ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد فوراً اپنی زبان سے نکالے ہیں، وہ کیا الفاظ ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت کم عمر میں گود میں جب رہتا ہے بچہ، اس عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو پہلا لفظ جو کلمات نکلے ہیں زبان سے وہ کیا ہیں؟ قرآن بیان کرتا ہے، قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اللہ نے یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ہی
ہمارے سامنے لائی کہ اس لیے کہ اللہ کو یہ بات معلوم تھی، اللہ کے علم میں یہ بات معلوم تھی کہ ہم نے عیسیٰ کی جو پیدائش کی ہے وہ الگ طریقے سے کی ہے، تو لوگ ان کے اوپر یہ کہیں گے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو اس لیے اس الزام کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے جو الفاظ نکالے وہ یہی تھے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو آج نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اور بہت ہی کم عمر، شیر خارگی کی عمر میں، دودھ پینے کی عمر میں، ایسے عمر میں اللہ نے نصارہ کی اس بات کی تردید کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ اور باتیں بھی عرض کی جائیں گی آپ کے سامنے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔